رات محترم، جب ہمارے دل میں سچی محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، سچا عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے اور سچائی ہے کہ آپ حق کے لیے مٹ تو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، مگر باطلوں کے سامنے جھک نہیں سکتے، باطلوں کے سامنے میں جھک نہیں سکتے۔ اور یہ دین کی محبت کی سب سے اہم پہچان ہے، دین کی محبت کی سب سے اہم پہچان ہے۔ حضرات محترم، جب آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ گئی تو چلیے پھر مکہ کی سرزمین پر چلتے ہیں، مکہ کی سرحد پر چلتے ہیں، اور مکہ کے سرحد پر چلنے کے بعد پھر چلتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں۔ جب سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، مکہ کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، مکہ سے نکلنے والے ہیں، مکہ سے ہجرت کرنے والے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونا ہی بند کر دیے، سوتے نہیں تھے۔ مکہ اور مدینہ کے جو راستے تھے وہاں پہ روزانہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظار کرتے تھے کہ پتہ نہیں کس دن سرکار جو ہے ہجرت کر جائے اور میں سوتا ہوا ہی رہ جاؤں، سرکار کس دن نکل جائے اور میں سوتا ہوا رہ جاؤں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام نہیں فرماتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، بلکہ سواری کو لے کر کے مکہ اور مدینہ شریف کے راستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوتے ہوتے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، لمحات گزرتے چلے جاتے ہیں، ایک دن وہ گھڑی وہ آن آ جاتی ہے، وہ گھڑی اور وہ آن آ جاتی ہے۔ چاروں طرف سے ام ہانی کے گھر کو، یہ ام ہانی ہیں کون؟ سرکار کی پھوپھی ہیں۔ کون ہے؟ سرکار کی پھوپھی، سرکار کے پھوپھی ہیں، اور اکثر و بیشتر سرکار کی جو رہائش گاہ تھی مکہ شریف میں وہ سرکار کے پھوپھی کے گھر میں ہی تھا، ام ہانی کے ہی گھر میں زیادہ تر آپ رہا کرتے تھے، وہیں پہ آپ فرما رہے تھے۔ اور اس دن جو ہے جب ہجرت کی رات ہوئی تو اس ٹائم میں سرکار کی بارگاہ میں جو ہے بہت سارے جو ہے کفار مکہ کے مال جو ہے امانت کے طور پہ رکھے ہوئے تھے۔ جب بات امانت کی آئی تو ایک بات اور بتا دو، امانت کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت اسے نہیں کہتے ہیں کہ آج آپ نے مجھے 10 کا نوٹ دیا ہے رکھنے کے لیے کہ حضرت یہ نوٹ رکھیے اور کل یا پرسوں یا جب ہم مانگے آپ دے دیجئے گا۔ اب آپ نے حضرت کو دیا، حضرت نے سوچا یار رکھنے کے لیے ہی تو دیا ہے نا، جب وہ مانگیں گے تو دے دیں گے، جب تک ابھی ضرورت ہے اس پیسے کو خرچہ کر دیتے ہیں، اس نوٹ کو خرچہ کر دیتے ہیں، جب وہ مانگیں گے تو دے دیں گے۔ حضرات محترم، یہ امانت نہیں ہے، یہ امانت نہیں ہے، بلکہ امانت اسے کہتے ہیں اگر آپ نے مجھے 10 کا نوٹ دیا ہے، 100 کا نوٹ دیا ہے، 50 کا نوٹ دیا ہے بطور امانت کی، حضرت اس پیسے کو رکھیے، جب ہم آپ کا امانت کے طور پر دے رہے ہیں، جب ہم مانگیں گے یہ پیسے کو واپس کر دیجئے گا۔ تو حضرات محترم، جو نوٹ آپ نے مجھے رکھنے کے لیے دیا، جو پیسے آپ نے مجھے رکھنے کے لیے دیا، پھر دوبارہ اسی پیسوں کو واپس کرنے کا نام امانت ہے۔ ایسا نہیں کہ ٹائم سے دے دینے کا نام جو ہے امانت ہے، نہیں، بلکہ وہ وعدے کی وفاداری ہے۔ مگر امانت اسے کہتے ہیں جو چیز ہم نے آپ کو دیا یا آپ نے مجھے دیا اسی چیز کو پھر دوبارہ واپس لوٹا دینا۔ تو جب ہجرت کی رات ہوئی اور دشمنان اسلام کی بارات بالکل جم گئی وہاں پہ سرکار کے جو ہے گھر کے چاروں طرف، ام ہانی کے گھر کے چاروں طرف، اور پڑھنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ معاملہ یہاں تک آتا ہے کہ سرکار کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جبرائیل آ کر کے سرکار کو آگاہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب آپ کو ہجرت کا ٹائم آ چکا ہے۔ حضرت علی موجود تھے، رات کی تاریکی تھی، حضرت علی سے سرکار نے فرمایا کہ اے علی، صبح میں جو ہے اٹھنا اور اٹھ کر کے یہ سارے مال کو جو ہے فلاں فلاں کو دے کر کے کہاں آ جانا؟ مدینہ شریف آ جانا۔ چاروں طرف سے 40 دشمنان اسلام لگے ہوئے ہیں سرکار کو قتل کرنے کی نیت سے کہ سرکار نکلیں گے اور ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ یہاں سے 2 باتوں کو خیال رکھیے گا۔ کتنی باتوں کو؟ 2 باتوں کو، اور 2 باتیں بہت اچھی طرح سے ظاہر ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات
کہ جب سرکار نکلنے لگے 40 دشمنان اسلام تھے اور آنکھیں کتنی ہو گئی؟ 80 آنکھیں ہو گئی. بتائیے یہ 80 آنکھوں کے بیچ سے کوئی جو ہے نکل پائیں گے؟ 80 آنکھ جو دشمنان اسلام کا ہو، آپ کے دشمن کا ہو، ان کے بیچ سے آپ نکل پائیں گے؟ کبھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب نیچے سے کنکریاں لیجیے. روایت میں آتا ہے کہ 7 کنکریاں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی پتھریں لینے کا حکم ہوا اور کہا کہ ان کفار کے اوپر پھینک دیجیے، ان کفار کے اوپر پھینک دیجیے. کفار کتنے تھے؟ 40. کنکریاں کتنی تھی؟ کل 7. کتنی کنکریاں تھی؟ 7. سرکار نے وہ 7 کنکریاں کو پھینکا ان کفاروں کے اوپر اور پتہ کیا چلا کہ سرکار ان کے بیچ سے نکل گئے اور کفار کو خبر تک نہیں ملی. سبحان اللہ، الحمدللہ، یا رسول اللہ. اگر زندہ ہیں تو زندہ دلی کے ساتھ کہہ دیجئے یا رسول اللہ. ابھی بھی آواز میں کمی ہے، بولیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے اور جس نے بھی یہ نعرہ لگایا ان کا بیڑا پار ہے. کچھ نہیں بولیں گے، کم سے کم جو بات اچھی اور حق کی بنا پر ملے وہاں سبحان اللہ تو کہہ دیا کیجیے. سبحان اللہ کہنے پر کتنی نیکیاں ہیں معلوم ہے آپ کو؟ 90 نیکیاں ہیں. اور جب اس کو جو ہے بھاگ اور گناہ کیا جائے تو یہ جو ہے 900 نیکیاں میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنی نیکیاں میں؟ 900 نیکیاں میں. جب بروز قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو آپ کا باپ آپ کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، آپ کی ماں آپ کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، آپ کی اولاد ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہاں آپ ایک ایک نیکی کے لیے تڑپیں گے اور یہاں نیکی کمانے کا موقع ہے تو یہاں پہ آرام سے منہ پہ تالے لگا کر کے بیٹھے ہیں. اتنے بھولے بن گیا. اتنا بھی بھولا مت بنیے کہ دنیا آپ کو لوٹ کر کے کھا جائے. کم سے کم اتنا تو رہیے کہ آپ اپنے خود حفاظت کر سکیں. حضرات محترم جب سرکار نکلنے لگے سب سے پہلی بات اب یہاں پہ مخالفین اسلام کو یہ پیغام دیا جاتا ہے جو ہمارے آقا کی ذات باب برکت پر عیوب نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ ارے نالائکو یہ تو دیکھو سرکار نے صرف 7 کنکریاں پھینکی، 40 کفار و مشرکین کی آنکھیں ایسی بند ہو گئی کہ سرکار نکل بھی گئے اور کفار کو خبر تک نہیں ہوئی. خبر بھی نہیں ہوئی. گیٹ پہ کھڑے تھے، مین گیٹ پر کہ سرکار نکلیں گے میں قتل کر دوں گا، پھر بھی ان کفاروں کو خبر نہیں ملی. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. دوسری ہمارے آقا کی شان کہ جب سرکار جانے لگے، یہ بتائیے اگر آپ کو یہ خبر مل جائے میرے گھر پہ آج پولیس آنے والی ہے، کون آنے والی ہے؟ پولیس آنے والی ہے اور میرے گھر خطرے سے خالی نہیں ہے، میرا گھر خطرے سے خالی نہیں ہے، تو کیا آپ کو اس گھر کے اندر نیند آئے گی؟ بتائیے آئے گی نیند؟ آئے گی نیند؟ اگر اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو مصطفیٰ کے نام پہ کہہ دیجیے. اور اب بتائیے کہ نیند آئے گی یا نہیں؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. پوری رات یا تو ٹینشن میں گزاریں گے یا اپنی نیند کو حرام کر دیں گے. کوشش کریں گے کہ اگر کوئی دیوار ٹوٹ جائے نا تو بہت اچھا ہوگا. کوشش کیا کریں گے؟ کوئی دیوار ٹوٹ جائے تو اچھا ہوگا. جیسا کہ ابھی لاک ڈاؤن کے حالات کو دیکھ کر کے کسی صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا یہاں پہ اپنی مسجد میں کہ اگر ادھر سے ایک کھڑکی کو اگر کھول دیا جائے، یہ جالیاں جو لگی ہوئی ہے یہ جالی کو اگر کھول دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. میں نے پوچھا بھائی کیوں؟ بولے اگر خدا نہ خواستہ کبھی پولیس آ گئی نا تو پولیس تو گیٹ پہ ہی رہے گی اور گیٹ ہمارا دونوں آمنے سامنے ہے، ادھر سے تو کوئی نکل نہیں پائے گا، تو یہ کھڑکی سے نکل کر کے جو ہے نا سب ادھر سے یہ والے دروازے سے نکل جائیں گے. دماغ کتنا اچھا لگایا یا نہیں؟ اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ سچائی کہہ رہا ہوں. یہ مذاق نہیں، کہیں آپ مذاق میں یا سوچیں بناوٹی بات ہے، یہ بناوٹی نہیں. کیونکہ مسجد میں اور ممبر رسول پہ رہ کر کے یا کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے جو ہے میں نے کبھی بناوٹی بات اور من گھڑت بات کہنے کی کوشش نہیں کی. کیونکہ بھلے آج آپ
मुझसे सवाल करें या ना करें, मगर हमें डर है, खौफ है कि कब्र के अंदर मुझसे सवाल किया जाएगा, हश्र के अंदर मुझसे सवाल किया जाएगा। यहाँ पे आप या और कोई हमारा हमदर्द तो हो सकता है, सहारा तो हो सकता है, मगर जब वहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का नहीं होगा, कोई पुरस्तिशान हाल नहीं होगा, वहाँ पे हमारे अमाल ही हमारा मददगार होगा, हमारा अक़ीदा, हमारा ईमान ही हमारा मददगार होगा, पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हमारे मददगार होंगे। तो हम सरकार की शरीयत में अपनी मनमानी करें, ये मुझे गवारा नहीं। हज़रात मोहतरम, बहरहाल जब आपको जो है ये बात समझ में आ गई कि घर में अगर पुलिस आ जाए या आने का खौफ हो तो नींद नहीं आएगी। हज़रत अली क्या फरमाते हैं मालूम है? जितनी नींद मुझे वो हिजरत की रात में आई, मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं आई। जितना सुकून मुझे वो हिजरत मुस्तफ़ा की रात में आई और उस बिस्तर इस्तराहत पे और बिस्तर नबवी पे आई, मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नींद नहीं आई। अब हज़रत अली से पूछा गया कि या अली मुर्तज़ा, आखिर वजह क्या है? सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब उनसे कहा गया कि आप जो है इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं, और फिर जो है चारों तरफ से दुश्मनान इस्लाम लगे हुए थे, किस टाइम वो दरवाज़ा तोड़ करके और आपके ऊपर हावी हो जाए? सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि दुश्मनान इस्लाम उम्मे हानी के घर के दरवाजे को तोड़ दे और अली के ऊपर वार कर दे, क्योंकि पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमा दिया था कि ए अली, तुम्हें सुबह में उठना है, कुफार मक्का के ये अमानत को, ये माल फला का है, ये माल फला का है, ये माल फला का है, ये माल उनको दे करके फिर तुम्हें मदीना आ जाना है। यानी कि ए अली, तुम्हें सुबह में उठना भी है, यानी कि मैं रात भर किसी भी तरह से सोऊं, ऐश की ज़िंदगी में गुजार लूँ, मगर सुबह में हमें हर हाल में उठना है। रात में कोई दुश्मनान इस्लाम मुझे मार नहीं सकता है, और जब तक कि मैं माल अमानत को मैं बांट नहीं सकता, माल अमानत को मैं बांट नहीं सकता, माल वाले तक पहुंचा नहीं सकता, मेरे ऊपर कोई वार नहीं कर सकता है। और फिर पैगम्बर आज़म ने फरमाया, ए अली, ये माल बांट करके मदीना आ जाना, यानी कि जब तक मैं मदीना ना चला जाऊं, मैं जब तक कि मोहम्मद अरबी की ज़ियारत ना कर दूं, जब तक मोहम्मद अरबी के मैं कदमों में कदम ना सर को ना रख दूं, उससे पहले मुझे मौत आ ही नहीं सकती, उससे पहले मुझे मौत आ ही नहीं सकती। ये अक़ीदा था हज़रत अली का। किनका अक़ीदा था? हज़रत अली का अक़ीदा था। आज हमारा अक़ीदा क्या है? क्या हमें मालूम है? आज हमारा अक़ीदा हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे दिल के ऊपर डिपेंड करता है। हम फ़ौरन घबरा जाते हैं, नहीं घबराते हैं। अगर वाकई में दिल में खौफ रखना है, रखिए, मगर दिल में खुदा का खौफ रखिए, दिल में खुदा का खौफ रखिए। मोहब्बत अगर करनी है तो कीजिए, खूब कीजिए, चाहे दुनिया में किसी से कीजिए या दीन से कीजिए, मगर निस्बत रखिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। ये नियत रखिए कि मौला कायनात, हम किसी से भी मोहब्बत करते हैं तो दुनियादार के लालच में नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार की मोहब्बत में कर रहे हैं, अहमद मुख्तार की सुन्नत को अदा करने के लिए कर रहे हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को और सुन्नतों को ज़िंदा करने के लिए कर रहे हैं। अगर हमने ऐसा करना शुरू कर दिया तो हकीकत तो ये है कि दुनिया हमारे कदमों में झुक जाएगी, दुनिया हमारे कदमों में झुक जाएगी। दुनिया जो भी हमें झुकाना चाहेगी वह हमारे कदमों में तो झुक सकती है, मगर वह हमें झुका नहीं सकती। और ये ताकत, सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ से आती है? मदीने मुनव्वरा से आती है, क्योंकि इस दिल में रब्बे काबा ने दिल जिस्म के अंदर कितना दिया है? एक दिया है ना। हमारे जिस्म के अंदर दिल कितने हैं? एक है। एक दिल में एक ही चीज़ बस सकती है, एक ही मोहब्बत हो सकती है, एक ही इंसान को दिल में बसा सकते हैं। चाहे तो दीन को बसा ले, चाहे तो दुनिया को बसा ले, आपके इख्तियार में है। मगर याद रखिएगा,
اگر آپ نے دین کو بسایا ہے تو دنیا میں بھی آپ عزت پائیں گے، دنیا میں بھی اعلیٰ مقام پہ رہیں گے، اور آخرت میں بھی آپ کو جنت عطا کیا جائے گا۔